ہم کہتے ہیں ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہاتھ لٹکا کر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور مردود ہے۔ ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کتب ستہ سے چند دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مرزا جیلمی نے جتنے بندے بھی گمراہ کیے ہیں ان کو جانسا دیا ہے بخاری اور مسلم کا، اور کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بابوں سے پیچھے ہٹا کر ان کو بخاری اور مسلم کے پیچھے چلایا ہے۔ تو اس لیے میں کتب ستہ سے چند دلائل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلا حوالہ آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے صحیح بخاری کے اندر ایک پورا باب قائم کیا، اور اس باب کا نام رکھا باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اس بارے میں باب۔ اس کے نیچے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ نماز کے اندر بندہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا یہ طریقہ سنت ہے، اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں صحیح مسلم سے، یہ قدیمی کتب خانے کا چھاپا ہے، صفحہ نمبر اس کا 173 ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، فرماتے ہیں وضع یدہ الیمنی علی الیسری، نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا حوالہ سماعت فرمائے جامع ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ آپ نے پورا باب قائم کیا، باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اس بارے میں جو آیا ہے اس بارے میں باب۔ اور اس کے تحت حضرت قبیصہ بن حلب کی روایت لے کے آئے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، فیأخذ شمالہ بیمینہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پر چوتھا حوالہ سماعت فرمائیں ابو داود شریف سے، امام ابو داود رحمہ اللہ آپ نے اپنی سنن ابی داود کے اندر پورا باب قائم کیا، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، اس بارے میں باب۔ اس کے نیچے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز پڑھتے وقت اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے میرے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ پانچواں حوالہ سماعت فرمائے سنن نسائی سے، امام نسائی رحمہ اللہ آپ نے بھی پورا باب قائم کیا، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اس بارے میں باب۔ اس کے نیچے حضرت وائل بن حجر کی روایت لے کے آئے ہیں۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ چھٹا حوالہ سماعت فرمائے ابن ماجہ سے، ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 58 ہے، اس پر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ آپ نے ایک پورا باب قائم کیا، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ،
نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اس بارے میں باب اس کے نیچے حضرت وائل بن حجر کی روایت لے کے آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فآخذ شمالہ بیمینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اب مرزا جیلمی کا یہ کہنا کہ ہاتھ لٹکا کر نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یہ قول بالکل لغو اور باطل ہے۔ اب مرزا جیلمی اپنے اس باطل اور جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ایک حوالہ پیش کرتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ تو مرزا جیلمی کی بیان کی گئی اس دلیل کا جواب بھی میں مرزے کی اپنی زبانی ہی اس کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ مرزے کا کلپ آپ سماعت فرمائیں۔ ہم تو صحابہ کے ساتھ ہیں نا، تابعین ورسز صحابی آئے گا تو ہم صحابی کو لیں گے، اور صحابہ کرام ورسز نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث آئے گی، اگر ٹکراتی نہ ہو تو نبی علیہ السلام کو مطلب ہم پرائرٹی دیں گے اگر ٹکرا جائے گی۔ تو سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا مرزا جیلمی نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل کے خلاف کسی صحابی کا قول یا عمل آئے گا تو ہم صحابی کے قول پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے۔ اب کتب ستہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ جات پیش کیے جن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے۔ تو اصولی طور پر مرزا جیلمی کا ان دلائل کے مقابلے میں مصنف ابن ابی شیبہ سے عبداللہ بن زبیر کا حوالہ پیش کرنا یہ مرزا کے اپنے بیان کیے گئے اصول کے ہی خلاف ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے کتب ستہ سے دلائل کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے ہی اللہ کے رسول نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔